بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن شریف سورہ النساء کی آیہ نمبر 5 اور 6 پر مشتمل ہے۔ اس میں یتیموں کے سرپرستوں کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ ان کے مال کی کیسے حفاظت کریں اور پھر کب ان کے اموال ان کے سپرد کریں۔ اب یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اور واضح رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، اور یتیموں کے مالوں کی حفاظت، ان کی نگہداشت کا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے جو پرانا ہو گیا ہو۔ آج بھی یہ مسئلہ زندہ ہے، اور جب تک انسانیت موجود ہے تب تک یہ مسئلہ زندہ رہے گا، اور 100% سے زیادہ رہنمائی کی ہر دور میں لوگوں کو ضرورت ہے۔ آج بھی کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جو سرپرست ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا، وہ ان کا چاچو جان، تایا جان، دادا ابو یا کوئی بھی اپنا قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہدایات ان سب کے لیے ہیں کہ تم نے اب ان چھوٹے بچوں کی کیسے نگہداشت کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، ان کے مال کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بڑی واضح، اہم اور جامع ہدایات ہیں جن کی ہر معاشرے میں ضرورت ہے، اور اس طرح کے معاملات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ولا تؤتوا، اور نہ دے دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم اپنے مال، التی جنہیں، جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم قیاما تمہاری زندگی کے لیے سہارا، وارزقوہم اور کھلاؤ انہیں، فیہا اس مال میں سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم اور کہو ان سے، قولا معروفا بھلائی کی بات، وابتلوا الیتامی اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغوا کہ وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی عمر کو، فإن آنستم منہم پس اگر محسوس کرو تم ان میں رشدا دانائی، فادفعوا تو لٹا دو الیہم انہیں، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوها اور نہ کھاؤ انہیں، اسرافا فضول خرچی سے، وبدارا اور جلدی جلدی، ان یکبروا اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن کان غنیا اور جو سرپرست غنی ہو، فلیستعفف تو اسے چاہیے کہ پرہیز کرے، یعنی یتیموں کے مال سے کچھ نہ دے، ومن کان فقیرا اور جو سرپرست فقیر ہو، فلیأکل تو وہ کھا لے، بالمعروف مناسب مقدار سے، فإذا دفعتم الیہم پھر جب لٹاؤ تم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ بنا لیا کرو، علیہم ان پر، وکفی باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ اب یہاں سے جو اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو آدمی اس دنیا سے چل بسا، پیچھے اس کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ابھی عقل مندی اور شعور کی عمر کو نہیں پہنچے، ان کا مال ان کے سپرد نہ کیا جائے، بلکہ جو ان کا سرپرست ہے وہ مال اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی نگہداشت میں رکھے، اور جب تک وہ عقل مندی کی عمر کو نہ پہنچیں کہ اپنے مال کا انتظام کر سکیں، اسے سنبھال سکیں، اچھے طریقے سے اپنی ضروریات کے لیے اسے استعمال کر سکیں، اپنا کاروبار چلا سکیں، تب تک وہ ان کے سپرد نہ کیا جائے، اور اسی مال سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اس میں یتیم بچے بھی شامل ہیں جو نابالغ ہیں یا سمجھداری والے نہیں ہیں، اور
وہ لوگ بھی شامل ہیں اگر کہیں اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا کہ مال تو ہے کسی کو وراثت میں مل گیا لیکن وہ ہے ذرا سادہ سا، اتنا سادہ سا ہے کہ اس کا شمار معاشرے میں بیوقوفوں میں کیے جاتے ہیں، تو اس کا سرپرست بھی اس کے مال کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ تو فرمایا والا تو اور نہ دے دو السفہاء نادانوں کو اموالکم اپنے مال، اور دیکھیے مال تو ان کے ہیں جن کے لیے ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو یہاں اس اعتبار سے تو جملہ بنتا ہے اموالا ہم ان کے مال، لیکن اموالا ہم نہیں فرمایا گیا بلکہ فرمایا گیا اموالکم تمہارے مال۔ تو یہ قرآن شریف کے اسلوب کی خصوصیت ہے کہ انہیں مال تو ان کے ہے لیکن یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں خطاب کیا گیا کہ تمہارے مال، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ان مالوں کو پرایا مال نہ سمجھو بلکہ انہیں تم اپنا مال ہی سمجھو، اس اعتبار سے کہ تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ تم نے کھانا شروع کر دو، نہیں، ان کی حفاظت کے اعتبار سے تم انہیں اپنا مال سمجھو اور اپنا مال سمجھ کر ان کی حفاظت کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ، اور جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جسے لکم تمہارے لیے قیام زندگی کا سہارا۔ اب اس سے جو مال کی اہمیت اور قدر و قیمت ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے، جعل اللہ لکم قیام، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کا سہارا بنایا۔ اب دیکھیے مال بنیادی طور پر کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، مال زندگی کا سہارا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اب اس کے بغیر زندگی گزارنا کیسے ممکن ہے؟ ہاں مال تب قابل نفرت بنے گا جب وہ مال قابل نفرت بنے گا جسے حرام کے ذریعے سے کمایا جائے گا، جس مال کی ذخیرہ اندوزی کی جائے گی، اور جو مال فائدے کی بجائے انسانیت کے لیے نقصان کا سبب بنا دیا جائے گا، حرام ذرائع سے کمایا جائے گا، تو وہاں مال کمانے، اس انداز سے مال کمانے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، یا کسی کے لیے مال اسے اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹانے کا سبب بن جائے گا، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر مال نفع بخش چیز ہے، قابل نفرت چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَارْزُقُوهُمْ، اور کھلاؤ انہیں، فیہا اس مال میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور پہناؤ انہیں، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بلائی کی بات کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، وہ یتیم ہے، تمہارے سہارے سے وہ جی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حالت میں کیا ہے اور تمہیں موقع دیا ان کی خدمت کا، تو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو۔ اب فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ، پس اگر محسوس کرو تم ان میں رشدًا دانائی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو لوٹا دو انہیں، اموالہم ان کے مال۔ اب مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ یتیموں کو آزماتے تو انہیں کچھ مال دیا اس انداز میں کہ دیکھا جائے کہ یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں، چیزیں خریدنے کا، مال سے فائدہ اٹھانے کا صحیح انداز میں اسے پتہ چل گیا یا نہیں چلا، تو اس انداز سے انہیں آزماتے رہو، جب وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچیں اور ان کے اندر دانائی بھی آ جائے، تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی کرتے ہوئے، اچھا جی میں اب اس کا سرپرست ہوں، ذمہ دار ہوں، میں خدمت کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، اب میرا بھی کھانا اس میں سے جائز ہے، اور پھر بہت زیادہ کھاتے جاؤ، ان سے فضول خرچی کرتے جاؤ، فرمایا یہ کام نہ کرو۔ وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی بھی نہ کرو کہ یک برو، کہ وہ بڑے ہو جائیں، یعنی بڑے ہونے سے پہلے پہلے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہوں میں ان کے بالوں سے اٹھا دوں، فرمایا ایسا نہیں ہے، ہاں ایک ضابطہ دے دیا گیا، جو سرپرست ہے ان کے لیے محنت کر رہا ہے اسے اس میں سے کچھ کھانے کی، استعمال کرنے کی اجازت ہے بطور محنت کے بدلے میں، وہ کیا ہے اور کتنی ہے؟ فرمایا ومن کان غنیا فلیستعفف، جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، جو خود مالدار ہے وہ اس میں سے نہ لے، فی سبیل اللہ کی خدمت کرے، بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ومن کان فقیرا، جو سرپرست فقیر ہو، جو خود محتاج ہے، تو فلیاکل بالمعروف، تو وہ کھائے اس میں سے مناسب طریقے سے، یعنی مناسب طریقے سے، جو ایک رواج ہے کہ جو بندہ اس طرح کی کسی ڈیوٹی پر مامور ہے تو وہ دن کا یا ماہانہ کتنا لے سکتا ہے، اس طرح کی ڈیوٹی پہ جو مامور ہے،
بقدر ضرورت، کہیں پہ اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں سے دے دیا، ٹھیک ہے جی، تو معروف طریقے کے مطابق اس میں سے معروف مقدار میں اس سے لے سکتا ہے جو ذمہ دار بنا ہوا ہے اور یہ خدمت اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا دیا کرو ان پر، یعنی گواہ بنانے کا مقصد یہ ہوگا نا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا مال تھا اور اس نے اس کے حوالے کر دیا، پھر شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوں گے، خوبصورتی اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ اب یہ جو تنبیہ کی گئی ہے اس مقصد کے لیے نا کہ اگر تم ڈنڈی مارو گے تو لوگوں سے تو چھپا لو گے، لوگوں کو تو مطمئن کر لو گے اپنے اس غلط معاملے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ معاملے تم چھپا نہیں سکتے۔ اللہ حساب لینے والا ہے تو وہ حساب لے گا، تو اس لیے جو بھی معاملہ یتیموں کے معاملات مال کے متعلقہ ہیں وہ صحیح صحیح اور کلیئر کٹ ہونے چاہیے، ان میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جو باتیں آئی ہیں اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔